علیکم، ویلکم ٹو فرحین ارسلان ولاگس. کیسے ہیں؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور آج کا ٹاپک تو آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے کیا ہے، اور آج کا ٹاپک ہے 5 ways ٹو کیپ یور سیلف ہیپی، ریلیکس اینڈ موٹیویٹیڈ. بہت سارے لوگ یہ بار بار گوگل پہ سرچ کرتے ہوں گے، کبھی یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہوں گے کہ آیا کیسے خوش رہتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، کیسے ریلیکس رکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنس میں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہر انسان کا اپنا ایک وے ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو خوش رکھنے کا. تو سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، میرا بھی ڈفرینٹ ہے، آپ کا بھی ڈفرینٹ ہے. اور مجھے امپروومنٹ میں بھی یاد رکھیں، لائف از دا نیم آف امپروومنٹ. جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے اپنے آپ کو، یو کانٹ سکسیس. آئی ایم ٹیلنگ یو مائی ایکسپیرینس 5 ways ٹو کیپ یور سیلف ہیپی اینڈ موٹیویٹیڈ. سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ. پہلا اور سب سے پہلا طریقہ کہ کنیکٹ ود اللہ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اللہ سے. ٹھیک ہے، اور دس از دا موسٹ یقین مانے ریلیکسنگ تھنگ. آلویز آئی ٹرائی اینڈ کرتی رہتی ہوں، کیپ ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ. اینڈ سم ٹائم ہو جاتا ہے، پر خیر میں سمجھتی ہوں کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتی. نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 قرآن پڑھیں، بھلے ہی تھوڑا سا پڑھیں، 2 لائنس پڑھیں. ٹھیک ہے، ایک رکوع پڑھیں. ٹھیک ہے، سمجھ کے پڑھیں، اس کو تھوڑا ٹرانسلیٹ کر لیجیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ درود شریف کی تصویر، استغفار کی تصویر، اور جو ہے نا بہت ساری ایسی تصویریں ہیں جو آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں یقین. اور اگر آپ کو ابھی نماز اپنی اسٹارٹ نہیں کی ہے، آپ کو پتہ ہے ایز اے مسلم ہر مسلمان پہ 7 سال سے ہی جو ہے نا نماز جو ہے نا آپ پہ فرض ہو جاتی ہے. تو آپ کو نماز لازمی پڑھنی ہے. یقین مانیں، ایک بھی نماز چھوٹتی ہے تو ہمیں یعنی کہ اس کا کوئی مطلب نعم البدل ہے نہیں کہ آپ کو نماز معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر مشکل سے، ہر پرابلم سے بچ جائیں گی. Let's number 2. اچھا جی، نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہ give more than you take. Yes, give more than you take. یعنی کہ جتنا آپ لوگوں سے لیتے ہو، امید کرتے ہو کہ یہ مجھے وہ کر دے گا، وہ مجھے وہ کر دے گا، وہ مجھے بنگلہ دلا دے گا، مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں کہ اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن ہو. کبھی کبھی یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور اس سے 10 روپے لے لوں، اس سے 20 روپے لے لوں، یا اس سے 100 روپے لے لوں، 1000 روپے لے لوں، یا وہ مجھے گفٹ دے دے گا، یا وہ مجھے ڈریس دلا دے گا، یا وہ مجھے یہ کر دے گا. تو یہ سب ایکسپیکٹیشن ہر کسی کے مائنڈ میں بھی نارمل پرسن ہوں، میرے مائنڈ میں بھی آ سکتی ہے یہ بات، اور آتی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جتنا آپ لوگوں سے لینا ایکسپیکٹ کرتے ہو اتنا دینا مطلب دینے کا سوچو. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری ایک کیا کہتے ہیں، میں نے بھی اس چیز کو اپنے آپ پر بہت زیادہ اپلائی کرتی ہوں. یہ میری نیچر میں بھی ہے کچھ کہ مجھے گفٹس لینے میں، دینے میں بہت مزہ آتا ہے. لینے میں تو مزہ آتا ہی ہے، ہم تو مذاق میں بول دیتے ہیں بھائی ہاں گفٹ چلے گا، گفٹ دے دے. بٹ دینے کا بھی جو ہے نا ایکسپیکٹیشنس آپ مطلب جو سامنے والا بھی آپ سے رکھ رہا ہے ایکسپیکٹیشن. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں کسی کو کوئی گفٹ دیتی ہوں یا کوئی چیز دیتی ہوں، مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے یقین مانیں. یا کسی سے کچھ بھی دیتی ہوں، چھوٹی موٹی چیز بھی اپنی کوئی چیز دے دیتی ہوں، منع نہیں کرتی، جو بھی مانگتا ہے اس کو دیتی ہوں. لیکن جب میں اس کو دیتی ہوں تو میں اپنے اندر ایک ریلیکس فیل کرتی ہوں، کیونکہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا. تو اس نے اگر مجھے جو بھی چیز دی ہے، جو بھی عطا کی ہے، کم دی زیادہ دی ہے، کہ مجھے دی ہے نا، تو میں شاید خاص لوگوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے کہ میں لوگوں کو دوں. تو یقین مانیں اس عادت سے آپ اپنے آپ کو بہت ریلیکس کر سکتے ہیں. چاہے وہ باہر جانے والا کوئی بیگر ہو جس کو آپ کو دینا ہو، یا کوئی غریب ہو، یا کوئی مسکین ہو، یا آپ کا اپنے رشتہ دار ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، اپنے گھر والے ہوں. تو ضروری نہیں کہ صرف آپ نے باہر کسی فقیر کو ہی دینا ہے یا کسی راہ چلتے والے کو ہی دینا ہے. آپ نے نا جو ہے نا اپنے گھر والوں کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنی بیوی ہو، بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، گھر والے ہوں، ان پہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل دیتا ہے یقین مانے، اور امید نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو دس از دا سیکنڈ وے سو یو کین کیپ یور سیلف ہیپی اینڈ موٹیویٹڈ. اوکے، سو لیٹس چیک آؤٹ دا تھرڈ ون. The third one is be positive. یہ ہم نے بچپن سے بہت سنا تھا، مطلب میں نے تو بہت ہی سن لیا تھا، ہر جگہ کورس میں لکھا ہوا ہے، گوگل پہ لکھا ہوا ہے بھائی بی پازیٹیو. اور مجھے اس کا مطلب
اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا مطلب بی پازیٹیو. اور ہم ہر جگہ شاید بچپن میں حرکت کرتے ہیں یا اسکول لائف میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان کے مطلب نہیں پتہ ہوتا. تو پہلے جو ہے نا ہمیں اس کے مطلب پتہ ہونے چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. ان کے بی پازیٹیو, ہم اس کو کہنا بڑا آسان ہے, بی پازیٹیو رہنا بڑا مشکل ہے. ہاں جی بالکل, بی پازیٹیو ہونا بہت مشکل ہے, بٹ اس کو اپنی لائف میں ضرور اپلائی کریں. فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی, ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر بات پہ بھی پازیٹیو رہو, بٹ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیشلی لیڈیز ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں نئی نئی, صحیح ہے, وہ اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں. دیکھیں میکے اور سسرال میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میکے میں ہر بات آپ کی اگنور کر دی جاتی ہے, اور آپ کی امیاں بھی ڈانٹتی ہیں, ایسی بات نہیں, بہت بےعزتی کرتی, میری مما بہت بےعزتی کرتی تھی. شادی کے بعد یہ دیکھو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ سے ہوتی ہیں, سسرال والوں سے ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ بالکل پازیٹیو, آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہی نہیں ہوتا ایسا کہ آپ پازیٹیو سوچو, بٹ کچھ سچویشنس میں آپ کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. کہ فار ایگزامپل آپ کی ساس نے آپ کو کچھ کہہ دیا, تو یہ ہے کہ کل آپ کی مدر نے بھی کچھ کہا تھا, لیکن آپ نے اس پہ اتنا ریئیکشن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ آپ کی مدر ہے, ٹھیک ہے, اور ساس کے کہنے پہ آپ نے بہت ریئیکشن کر دیا, تو دس از رانگ, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل آپ نے اپنی امی سے کوئی بات ہو گئی اور آپ کی امی نے جو ہے وہ ریئیکشن کیا, آپ کو ڈانٹا, اور آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا چلو کوئی بات نہیں, میری امی تو ہے, اگر ڈانٹ گیا تو کیا ہوا, یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بٹ جب آپ اللہ بھلا کرے, آپ کی ساس اگر آپ کو ڈانٹ دیں تو وہ ایک ڈفرینٹ وے میں آ جاتا ہے, پھر ہوتا ہے یار انہوں نے مجھے کس طرح, یہ میری انا کا مسئلہ ہوگا, تو اپنی اناؤں کا مسئلہ نہ بنائیں اللہ کے واسطے. لائف از سو ایزی اینڈ سمپل, جسٹ تھوڑی باریکیوں کو سمجھنا ہوتا ہے اور تھوڑا سوچنا ہوتا ہے کہ کہاں پازیٹیو سوچنا ہے کہاں نہیں سوچنا ہے. جب آپ کسی کو بیئر کریں گے, آپ کسی کو برداشت کریں گے, تو لوگ آپ کو بھی برداشت کریں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ پازیٹیو سوچیں گے, اور ضرور سوچیں گے, اور اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھیے, ٹھیک ہے. ڈونٹ تھنک نیگیٹو سوچنا شیطان کا کام ہے, اینڈ وی آر ناٹ شیطان. سو لیٹس گیٹ ود the fourth one. Yeah. فورتھ پوائنٹ یا وے یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کو دوسروں کو اپریشیٹ کرنا ہے, اپریشیٹ ادرس. یس, جیسے ہم خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, ہماری اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کریں, ہماری بری چیزوں کو بالکل نہ دیکھیں. تو پلیز دس از دا مین پوائنٹ, یو ہیو ٹو اپریشیٹ ادرس. اور ان میں بہت سارے ادرس ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, میکے والے, اور آپ کے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے فرینڈس, فیملی, آپ کے دیور, کزنس, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو اپریشیٹ ادرس. یقین مانے اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ, یقین مانے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. کسی کی تعریف کرنا آج کے زمانے میں آسان نہیں ہے, کیونکہ دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی تعریف کر دی نا تو یہ چڑھ جائے گا. یہ بہت زیادہ ایک کامن سی تھنکنگ ہے, بٹ اس تھنکنگ کو ریموو کریں, ٹھیک ہے. کسی کا دل بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے, یعنی کہ حقوق العباد تو کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اپریشیٹ ادرس, دس از دا فورتھ وے. اینڈ یقین مانیں آپ آہستہ آہستہ شروع کریں, آپ دوسروں کو اپریشیٹ کریں گے, لوگ آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا اسٹارٹ کریں گے. یقین مانیں جیسا آپ دیتے ہو ویسے ہی آپ کے پاس واپس آتا ہے, لیکن اپنی نیت اچھی رکھنی ہے, ٹھیک. اچھا جی, چلتے ہیں اپنے ففتھ پوائنٹ پر. ہاں جی, تو ہمارا ففتھ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیپ یور سیلف ہیلدی, ٹریٹ یور سیلف, یعنی کہ ان اے گڈ وے. لائک آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں اسپیشلی کیوں بار بار ان کی بات کہہ رہی ہوں جو لیڈیز جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میرڈ لائف از ڈفرینٹ اینڈ میرڈ لائف از ڈفرینٹ. اس میں بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان میرڈ لائف میں اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں, ہر چیز کری کرائی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرڈ لائف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب کا رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے, سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا لیڈیز جو ہے نا وہ شادی کے بعد جو ہے نا موٹی ہو جاتی ہیں, اپنا ویٹ بڑھا لیتی ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ میں نہ اپنے بالوں کا خیال کرتی ہیں, نہ کپڑوں کا خیال کرتی ہیں, صرف بچے, شوہر, گھر, سسرال, میاں, ان سب کا خیال رکھتی ہیں. وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بھول جاتی ہیں, بٹ ایسا نہیں کرنا ہے. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف
happy. تو آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا, اور خیال میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی میاں سے بول رہی ہو کہ مجھے نجلاس لے کے چلیں, یا مجھے روز لے کے چلیں, یا مجھے میک اپ کروا دیں, یا فیشیل کروا دیں. نو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی یعنی کہ بڑے پارلر میں جا کر ہی اپنا خیال کر سکتے ہو. آپ کو اپنا خیال تھوڑا بہت اپنا فیشیل کریں, تھوڑا بہت میک اپ کریں, اچھے اچھے میک اپس جو ہے نا آپ کر سکتے ہو, لے سکتے ہو. یوٹیوب تو بھرا پڑا ہے ان تمام چیزوں سے, سو یو کین ٹرائی ود یور سیلف. آپ اپنے آپ کو, اس کے علاوہ آپ اچھی ڈائٹ لو, ہیلدی ڈائٹ لو, اپنا خیال رکھو. اپنا خیال رکھو گے تو لوگ, آپ خوش تو لوگ خوش, آپ خوش نہیں تو کوئی بھی خوش نہیں, آپ کا ماحول بھی خوش نہیں رہے گا. ٹھیک ہے یار, شارٹ لائف ہے, اس میں آپ کو خوش رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھو. آپ اپنا خیال رکھو گے, آپ دودھ لیں ٹائم پر. ٹھیک ہے, آپ اچھے فروٹس لیں, ویجیٹیبلس لیں. ٹھیک ہے, اور ضرور اپنا خیال رکھیں. میں نے بھی آج کل اپنی تھوڑی ڈائٹنگ اسٹارٹ کر دی ہے. میں آپ لوگوں کو ضرور اس کا شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ میں کیا کر رہی ہوں, ڈائٹنگ کیوں کر رہی ہوں, کس لیے کر رہی ہوں, اور کس طرح کر رہی ہوں, کتنا میرا KG ویٹ جو ہے نا لوز ہے. اس پہ میں پورا جو ہے نا ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی. اور ہاں جی, تو یہ تھے ہمارے 5 ویز. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور اگر پسند آئے یا اس سے تھوڑا بھی آپ کو بینیفٹ ملے تو کائنڈلی مجھے ضرور نیچے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ان 5 جو ویز ہیں ان سے کچھ ہیلپ ملی ہے. ذرا سی بھی میری طرف سے کسی کی ہیلپ ہوگی تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں کامنٹ باکس میں, اور فیل فری ہو جائیں. اور بہت لاسٹ اور اینڈ ایک چھوٹی سی بات کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, جتنا اپنے آپ کو ڈھیٹ بنائیں گے اتنا سکون نہیں. ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا ماننا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, شوہر نے کہہ دیا, ہسبینڈ نے کہہ دیا, امی نے کہہ دیا, بہن نے کہہ دیا, ان سب باتوں کا برا منانا چھوڑ دیں. لائف از شارٹ. ٹھیک ہے, اس میں اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, خوش رہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا چھوڑ دیں. ناراضگی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو زیادہ دیر تک ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے. تو دس از مائی شارٹ ویڈیو, نہیں دس از مائی لانگ ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک, کامنٹ اینڈ شیئر, اینڈ ہٹ دا لائک بٹن, اور سبسکرائب مائی چینل. اوکے, اللہ حافظ. ٹھیک ہے, بائے بائے.